بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ ایک نیک پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت تو گرمی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریا طاری ہو گیا، کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں نہ تو کوئی متقی ہوں نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا، اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ وجہ اس شخص نے معلوم کرنے کی کوشش کی، اصرار کیا۔ پوچھنے پہ لوہار نے کہا کہ ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا۔ ایک بہت ہی حسین و جمیل کمال عورت جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت عورت تھی کہ میں اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا، اس شخص نے کہا کہ میں اس پہ عاشق ہو گیا تھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ یہ سن کر عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی، کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو مجھے تو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے جا کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے، اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ دوستو، یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے تیز ہوا میں آ کر پیڑ کے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گر گرا کر کہا، اے مرد، اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خدا سے دعا کروں گی، وہ پھر تیرے جسم کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گا اور نہیں جلائے گا۔ اس کی التجا اور چہرے پر بہتے آنسو مجھ پر اثر کر گئے، اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی، اور وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا تاج ہے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا، میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت اسے تمہاری طرف کھینچ لائی، اور تم نے خدا کا خوف کیا، آپ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں کہ امام شافعی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق بعد فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ہنسی مذاق میں اپنی ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق کے موڈ میں تھی، کہنے لگی کہ مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فکرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا، بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کی تمام علماء اور مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔
بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دیتا ہے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں کہا لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو۔ مفتی نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، میں بھٹک گیا، اس کے حسن کو دیکھ کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا، چلا کر بولی اے بادشاہ اللہ سے ڈر، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی آیات سنائی جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں بڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی نے بادشاہ سلامت سے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے۔ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ کھڑے ہو کر دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے روکے رکھے۔ ایسی دنیا داری میں دیکھو دیکھ ہم بہت سے گناہ کر دیتے ہیں، بہت سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی فخر سے اپنے گناہوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں محفوظ رہے۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو میں بتائے گئے واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے اور ان سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔